السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا حال چال ہے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے داؤد علیہ السلام اور سرخ کیڑے کے بارے میں گفتگو۔ داؤد علیہ السلام سرخ کیڑے سے کس طرح گفتگو کرتے ہیں اور ان سے کیا بات چیت ہوتی ہے، یہ ہم کچھ آج پڑھیں گے اور آپ کو تفصیلات بتائیں گے اس کے بارے میں۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نبی ہیں اور صلاۃ والسلام، اور اپنے ہجرے میں بیٹھے تھے، زبور شریف پڑھ رہے تھے، یعنی کہ زبور کتاب ہے، داؤد علیہ السلام کے دور میں تھی۔ وہ اپنی کتاب کو اپنے ہجرے میں بیٹھ کر پڑھ رہے تھے، تو پڑھ رہے تھے، دیکھا کہ مٹی میں سے ایک سرخ کیڑا نکلتا ہے، انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ اس کیڑے کو اللہ جلال نے کس بات کے لیے بنایا ہے، یعنی کہ وہ دل میں انہوں نے خیال کیا کہ اس کیڑے کو کیوں بنایا ہے رب العالمین نے۔ تو اللہ جلال نے کیڑے کو حکم دیا اور وہ بولا، اٹھا اور کہا، اے اللہ جلال کے نبی، میرا دن ایسا ہے کہ اللہ جلال نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ ہر روز 1000 بار یہ پڑھا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ، یہ جو کلمہ ہے یہ سب کو آتا ہے، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ بہت ہی پیارا کلمہ ہے، اس کو پڑھتے رہیے گا، اس کی اتنا ذکر کیا کریں کہ خدا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خوش ہو جایا کرتے ہیں۔ اس کی تسبیح کیا کرو۔ کیڑا کہہ رہا ہے کہ مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو روزانہ 1000 بار مرتبہ پڑھا کرو، تو حمد کیا کرو۔ ترجمہ ہے، اللہ جلال پاک ہے اور اللہ جلال کی حمد ہے، اور اللہ جلال کے سوائے کوئی معبود نہیں، اور اللہ جلال سب سے بڑا ہے۔ یہ کیڑا فرما رہا ہے کہ مجھے یہ فرمایا گیا ہے، اسے روزانہ، یعنی کہ ایک دن ایسا دن ہے کہ میں روزانہ بلا مرتبہ، بلا رکاوٹ کے 1000 مرتبہ یہ تسبیحات اس سے دہراتا ہوں۔ اس کے بعد سنیے گا کیا کہتا ہے کیڑا، اور میری ہر شب اس طرح گزرتی ہے کہ رات کو میرے اندر اللہ جلال نے یہ بات ڈال دی کہ ہر رات کو 1000 بار یہ درود شریف پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد و نبی امی و آلہ و صحابہم وسلم، یعنی کہ درود پاک ابراہیم ہے، یہ 1000 بار یہ درود شریف پڑھنے کو کہا گیا ہے اس کیڑے کو۔ کیا بات ہے کہ کیڑے کو بھی ہر کیڑے کو یہ انعامات دیے گئے ہیں، رب العالمین نے ہر کیڑے کو دیا ہوا ہے۔ داؤد علیہ السلام سے گفتگو کر رہا ہے کیڑا، وہ بتا رہا ہے کہ مجھے ہر دن کیا کرنا پڑتا ہے، کہ میری ہر رات سب سے بہتر گزرتی ہے کہ میں یہ کلمات پڑھتا ہوں۔ آپ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہم تو انسان ہیں، ہمیں تو خدا نے بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے، پھر بھی ہم غفالت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آگے سنیے گا کیڑا کیا فرماتا ہے، ترجمہ اس کا سن لیجئے گا، اے اللہ جلال کہ محمد نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرما، اور آپ کی آل و صحاب پر سلامتی فرما، یعنی کہ اپنے جو آخری نبی ہیں اس پر تو سلامتی بھیج، اس پر رحمت فرما، اس کی تسبیحات پڑھ رہا ہے۔ یہ سرخ کیڑے کی امارات ہیں کہ الفاظ ہیں۔ اب آگے دیکھیے گا، اب آپ کو کیا فرمانا چاہیے تاکہ میں آپ سے استفاد کروں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کیڑے کو حقیر جاننے پر شرمندہ ہو گئے۔ کیا بات ہے، کیڑے کے پاس اتنے انعامات ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے اسے پہلے بالکل حقیر سمجھا۔ جب اس نے اپنی حقیقت بیان کی کہ رب العالمین نے مجھے کس چیز کے لیے پیدا کیا ہے، تو داؤد علیہ السلام نبی ہیں، وہ بھی شرمندہ ہو گئے اسے حقیر جاننے پر، یعنی کہ کسی کے حلیے سے اس کی زندگی کا نہیں معلوم ہو سکتی، اس کے الفاظوں سے اس کے کردار کا پتہ چلتا ہے، اس کے بولنے سے، رہنے سے اس کی حیثیت کا پتہ چلتا ہے، پیسے سے نہیں۔
تو یہاں وہی چیز کیڑا بتا رہا ہے آپ کو. تو آگے دیکھیے شرمندہ ہو گئے اور اللہ جلال سے ڈر کر توبہ کی اور اس پر بھروسہ کیا. اور پیارے اسلامی بھائیوں، ان حقیقتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ جلال کی ساری مخلوق اسی کی یاد میں محیل ہے. ایک انسان ہی ہے. یہ پھر فرما دیا گیا ہے کتاب میں بھی، ایک انسان ہی ہے جو اس کی یاد سے غافل ہے، یعنی کہ جو اس کی یادوں سے غافل ہو جاتا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حیوانات کی حکمات نہیں ہے، جمادات یعنی بے جان چیزیں ہیں. جمادات یعنی کہ بے جان، ہر چیز جو بے جان ہے، بے جان بھی اللہ جلال کی تسبیح کرتی ہیں. تو چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اس کا میں ترجمہ آپ کو سناتا ہوں. بے شک ہم نے اس کے 7 پہاڑ مسخر فرما دیے کہ تسبیح کرتے شام کو اور سورج چمکتا ہے. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جمادات کا مطلب ہے جو بے جان چیز ہوتی ہیں. پہاڑ ہو گئے، درخت ہو گئے، جو یعنی کہ چل پھر نہیں سکتے، جا نہیں سکتے، جہاں پڑے ہیں وہیں پڑے رہتے ہیں، لیکن ان کے پاس بھی یہ رتبہ حاصل ہے کہ وہ تسبیحات صبح اٹھنے سے پہلے، صبح اٹھتے ہی وہ تسبیحات شروع کرتے ہیں سورج ڈھلنے تک. کیا بات ہے ان کی، تو کیا بات ہے میرے مولا کی کہ انہوں نے ہر چیز کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جو ہمیں سنائی نہیں دیتی وہ بھی چیزیں عبادت کرتی ہیں. ان کے بارے میں آگے گفتگو کریں گے. بہرحال اس کو مکمل کرتے ہیں. تو اس آیت مبارک سے معلوم ہوا کہ پہاڑ بھی اللہ جلال کی تسبیح بیان کرتے ہیں. میرے پیارے اسلامک بھائیوں، داؤد علیہ السلام نے اپنے دل میں صرف خیال کیا تھا کہ خیال کرنے سے کہ یہ سرخ کیڑا اللہ جلال نے کس چیز کے لیے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے، اس کو کیا مطلب تھا. اس کا یہی مطلب تھا کہ اللہ جلال بتانا چاہتے تھے، کہ داؤد علیہ السلام کو بتانا چاہتے تھے کہ میں نے اس کو اپنے ذکر کے لیے پیدا کیا ہے، اس کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. یعنی کہ اس کو میں جہاں بھی رکھوں گا یہ خوش رہے گا. انسان وہ چیز بنا دی گئی ہے کہ انسان کو جتنا بھی دے دو کم پڑتا ہے. یہ غافل ہو چکا ہے اپنے اس پیسے رتبے کی وجہ سے. یہ خود حقیر ہو چکا ہے، دوسروں کو حقیر جاننے والا خود حقیر ہوتا ہے. داؤد علیہ السلام نے جب سرخ کیڑے کو حقیر سمجھا تو شرمندہ ہو گیا، اللہ جلال سے استغفار کیا، اس سے معافی مانگی. دیکھو کیا بات ہے کہ داؤد علیہ السلام ایک نبی ہوتے ہوئے ایک کیڑے کو حقیر جانتے ہیں، اور یہاں تو انسان سے اتنا جلتا ہے کہ کوئی پرواہ نہیں ہوتی، چاہے اس سے کوئی جتنے مرضی روٹھ جائے، چاہے کسی کا دل دکھتا ہو، لیکن وہ کبھی اف سے اف تک نہیں ملتا، نہیں اس کو منانے جاتا ہے. یہ انسان کی حقیقت ہے، اور یہ غافلات ہمیشہ چلتی رہی ہیں اور چلتی رہیں گی. لیکن کوشش ہے کہ کوشش سے کیا پتا کسی کی زندگی سدھر جائے، کوئی ایک بندہ ہمارے الفاظوں سے اچھے رستے پر چل پڑے، سیدھے رستے پر چلے اور اللہ جلال کے ذکر و الہی میں مشغول ہو جائے، اور رب العالمین اس سے خوش ہو جائے، اور کیا پتا اس کی زندگی سدھر جائے. تو یہی میری آج کا ٹاپک تھا، داؤد علیہ السلام اور سرخ کیڑے کے بارے میں جو گفتگو میں نے آپ سے بیان کی. اس میں کوئی نہ کوئی اسلامک بیان آپ کے ساتھ پیش نظر کرتا رہوں گا. اللہ حافظ.